اس کے خیالات کبھی نہیں رکتے تھے جب تک اس نے وہ ایک اسلامی راز نہیں سیکھ لیا جو کسی نے اسے کبھی سکھایا ہی نہیں۔ وہ کمزور نہیں تھی، وہ سست نہیں تھی، وہ ناشکرگی نہیں تھی، وہ بس بہت زیادہ سوچتی تھی۔ اس کا دماغ الارم سے پہلے جاگ جاتا، کلاسز میں بیٹھی ہوتی لیکن ذہن کہیں اور ہوتا، اور رات کو جب ہر چیز خاموش ہو جاتی اس کے خیالات اور تیز ہو جاتے۔ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتی، کریئر، رشتہ، اپنی ورتھ، اور ان سب سوچوں کے بیچ ایک ہلکی سی بے چینی ہمیشہ ساتھ چلتی۔ میں اللہ پر یقین رکھتی ہوں، پھر بھی اتنی بے چین کیوں ہوں؟ یہ کہانی سوچ کو زبردستی روکنے کی نہیں، یہ کہانی ہے یہ سمجھنے کی کہ دماغ اتنا سوچتا کیوں ہے، اور اسلامی سائیکولوجی کیسے سکون دیتی ہے، کنٹرول سے نہیں، پلیسمنٹ سے۔ کہانی: فاطمہ کالج میں تھی، پڑھائی اچھی تھی، لیکن اندر سے لگتا تھا کہ وہ پیچھے رہ گئی ہے۔ وہ آن لائن دوسری لڑکیوں کو دیکھتی، کسی کا کریئر کلیئر تھا، کوئی انگیج تھی، کوئی بہت کانفیڈنٹ اور سکون میں لگتی، اور پھر سوال جو کبھی ختم نہیں ہوتے: اگر غلط راستہ چن لیا تو؟ اگر والدین کو ڈس اپوائنٹ کر دیا تو؟ اگر میں کافی نہ ہوئی تو؟ اوور تھنکنگ ہر جگہ ساتھ تھی، پلان کرتی تو ٹینشن، ریسٹ کرتی تو گلٹ، نماز میں کھڑی ہوتی تو ذہن بھٹک جاتا۔ اسے سکون چاہیے تھا، لیکن جتنا وہ سوچ کر سکون پانا چاہتی اتنا ہی دور محسوس ہوتا۔ رات کو پرانی باتیں ریپلے ہوتی، ایسے مسائل سوچتی جو ابھی آئے بھی نہیں تھے۔ کبھی کبھی اسے لگتا اگر میں سوچنا بند کر دوں سب کچھ بگڑ جائے گا، اسی لیے وہ سوچتی رہتی۔ اوور تھنکنگ اسے لگتی تھی جیسے حفاظت، جیسے ذمہ داری، جیسے کنٹرول، لیکن اس کی قیمت تھی دن شروع ہونے سے پہلے ہی تھکان، سینے میں بوجھ، دل تھوڑا دور سا، اللہ سے دور، اس لیے نہیں کہ اسے پرواہ نہیں تھی بلکہ اس لیے کہ وہ سب کچھ اکیلی اٹھائے پھر رہی تھی۔ دماغ اتنا سوچتا کیوں ہے؟ اسلامی سائیکالوجی ایک گہری بات سکھاتی ہے، دماغ تب اوور تھنک کرتا ہے جب دل خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتا، خطرے سے نہیں، غیر یقینی سے۔ ماڈرن سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے، جب دماغ فیوچر کو انسیف سمجھنے لگتا ہے تو کنٹرول ڈھونڈتا ہے، پریڈکٹ کرتا ہے، کمپیئر کرتا ہے، بار بار سوچتا ہے۔ اسلام اس پر اور گہری روشنی ڈالتا ہے۔ اوور تھنکنگ تب بڑھتی ہے جب ذمہ داری اور توکل مکس ہو جاتے ہیں، جب دل یہ مان لیتا ہے اگر میں کافی سوچا نہیں، کافی پلان نہیں کیا، کافی وری نہیں کی تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ یہ کمزور ایمان کی نشانی نہیں، یہ تھکے ہوئے دل کی آواز ہوتی ہے۔ وہ اسلامی راج فاطمہ نے ایک بہت سمپل لیکن بہت پاورفل بات سیکھی، اسے اپنے خیالات روکنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے صرف یہ سیکھنا تھا کہ ہر خیال کا کام ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اسلامی سائیکالوجی کے مطابق سکون تب آتا ہے جب کوشش انسان کے پاس ہو اور نتیجہ اللہ کے پاس۔ لیکن فاطمہ دونوں اٹھا رہی تھی، اس کا دماغ خراب نہیں تھا، بس بہت زیادہ کام کر رہا تھا۔ سمجھنے کا لمحہ: ایک شام وہ چپ چاپ بیٹھی اور اپنے خیالات کو نوٹس کیا۔ وہ برے نہیں تھے، وہ ڈرے ہوئے تھے۔ تو پہلی بار لڑنے کے بجائے اس نے ایک سوال پوچھا: یہ وہ چیز ہے جس پر میں آج عمل کر سکتی ہوں، یا یہ وہ چیز ہے جسے میں کنٹرول کرنا چاہتی ہوں؟ یہیں سب کچھ بدل گیا، کیونکہ کچھ خیالات ایکشن مانگتے ہیں اور کچھ خیالات سپردگی، اور وہ دونوں کو ایک جیسا ٹریٹ کر رہی تھی۔ عمل کرنے کے قدم: ہر خیال پر رک کر پوچھنا، یہ میری ذمہ داری ہے یا اللہ کا کام؟ پڑھائی، میری کوشش، ڈیسیژن لینا، میری کوشش، دعا کرنا، میری کوشش، لیکن نتیجہ، ٹائمنگ، دوسروں کے دل، یہ میرے ہاتھ میں نہیں۔ اس نے خیالات کو دھکا نہیں دیا، بس انہیں واپس ان کی جگہ رکھ دیا۔ فاطمہ کو لگتا تھا کہ ریسٹ کا مطلب پیچھے رہ جانا ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے آرام بھی توکل کی ایک شکل ہے۔ اس نے کہنا سیکھا: آج کے لیے میں نے کافی کر لیا، پرفیکٹ نہیں، بس کافی۔ اور دھیرے دھیرے دماغ نے سیکھ لیا کہ آرام کرنا محفوظ ہے۔ کمپیریزن اس کی اوور تھنکنگ کا فیول تھا، پروگریس، لکس، کانفیڈنس۔ پھر اس نے یہ سچ سمجھا: اللہ قیمت رفتار سے نہیں ناپتا، کچھ دل جلدی کھلتے ہیں، کچھ خاموشی سے۔ جب اس نے ڈسٹینس کے بجائے ڈائریکشن پر فوکس کیا، کمپیریزن ختم ہونے لگا۔ سونے سے پہلے صرف ایک جملہ: یا اللہ، میں وہ سب چھوڑ رہی ہوں جو میرے کنٹرول میں نہیں۔ نہ لمبی دعا، نہ پریشر، بس سچائی۔ اس چھوٹی عادت نے اس کے نروس سسٹم کو سکون سکھایا۔ اس نے پرفیکٹ مومن بننے کی کوشش چھوڑ دی۔ اسلام پرفیکشن کا بوجھ نہیں ڈالتا، اسلام اخلاص کی دعوت دیتا ہے۔ جب پریشر کے بجائے توکل چنا، سکون بڑھنے لگا۔ یہ ویڈیو صرف جنرل ذہنی اور جذباتی رہنما کے لیے ہے۔ اگر اوور تھنکنگ، پینک، نیند کی کمی یا روزمرہ زندگی کو بہت افیکٹ کرے تو کسی لائسنسڈ پروفیشنل سے بات کرنا حکمت ہے، کمزوری نہیں۔ یاد رکھیں، اوور تھنکنگ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، اکثر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بہت پرواہ کرتی ہیں
اور کبھی کبھی سکون یہاں سے شروع ہوتا ہے جب ہم اپنے دماغ سے وہ کام لینا بند کر دیتے ہیں جو صرف اللہ کا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو اپنی لگی ہو تو ایک گہری سانس لیں۔ آپ پیچھے نہیں ہیں، آپ فیل نہیں ہو رہی، آپ بغیر پریشر کے توکل سیکھ رہی ہے، اور یہ گروتھ کا اینڈ نہیں، یہ سکون کی شروعات ہے۔